تمیز مارکیٹ میں کیا ہوتی جا رہی ہے؟ شارٹ ہوتی جا رہی ہے. تو کتنا انہوں نے کہا بھائی آپ اپنی رائے پہ ان کو فتویٰ دے دیں اگر آپ کو اس پہ اطمینان. میں نے کہا مجھے تو اس پہ اطمینان ہے, حالانکہ میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں ان کے حساب سے, تو لیکن کتنا بڑا دل. تو یہ چیز اپنے اندر پیدا کریں, اور گھر کے بڑوں کے سامنے بھی. جب آپ کے ابا کوئی بات جذباتی ہو رہے ہیں, کسی بات پہ دلائل دے رہے ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ ابا کے دلائل کمزور ہیں, تو محبت سے آپ نے ابا کو دلائل سے ایک دفعہ جواب دے دیا, نہیں والد صاحب, ڈیڈی, پاپا دیکھیے یہ یوں ہے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں یوں ہے, پھر 2 دفعہ 3 دفعہ ہو گیا, اب چپ. تھوپنا نہیں ہے, نہیں یہ ابا کو تو عقل ہی نہیں ہے یار, ابا کو بات سمجھاؤ, ان کو سمجھ میں نہیں آتی. اب غلط بات تھوڑی میں مانوں گا ابا کی, ابا کوئی میں غلط بات, کوئی ناجائز بات ہے نا شریعت کی 100%, وہ تو نہیں مانو, لیکن گھر کے بڑے کے سامنے اپنی رائے کو بولو, چھوڑ دیا کرو. اس میں یہ نہ کہا کرو کہ میں دلیل کو مانتا ہوں کسی کو نہیں مانتا. بھائی جان تھوڑی دیر کے لیے آپ دلائل کو ایک طرف رکھ لیں, ٹھیک ہے دلائل آپ کے مضبوط ہیں, لیکن اس مسئلے کا تعلق حلال و حرام سے نہیں ہے. اس کا تعلق اس سے کہ چاہیے یا نہیں چاہیے, یہ والا کام ہونا چاہیے, یا بارات میں 20 آدمی آنے چاہیے یا 50 آدمی. یہ کوئی حلال و حرام سے اس کا تعلق تو نہیں نا. ابا کہہ رہے ہیں کم بخت خرچہ تو میرا ہوگا, 20 آدمی آئیں گے. بیٹا کہہ رہے ہیں نہیں 500 آدمی آئیں گے. ابا ایسے موقع پہ کنجوسی بنتی ہے ہی نہیں. لوگ کیا کہیں گے ہمیں؟ بھائی چھوڑ دو یار, پہلے ابا کو راضی کرو, لوگوں کو ایک طرف رکھو. تو گھر کے بڑے کے سامنے, ماں کے سامنے, باپ کے سامنے, اسی طرح عورت اپنے شوہر کے سامنے اپنی رائے کو چھوڑ دے نا, تو شوہر کا دل بہت بڑا ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے میں بہت عقل مند ہوں, اس کو ایسا محسوس سا ہونا شروع ہو جاتا ہے شوہر کو, کہ آج میری بیگم نے میری بات پہ کہہ دیا کہ میں غلط کہہ رہی ہوں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ خوشی سے مر بھی سکتا ہے کہ اس کا مطلب مان لیا کہ میں کیا ہوں, لیکن لڑ رہے ہوتے ہیں. تو اور آپ بھی بیگم کو کہہ دیا کریں تم صحیح ہو. لیکن اگر دونوں ہی ہٹ دھرم ہیں تو ہتھیار کس کو ڈال دینے چاہیے؟ عورت کو کہ یار سربراہ ہے گھر کا, بڑا ہے, تھوڑا ادب تمیز کر لو, اس سے کتنے سارے فائدے اٹھا رہی ہوں میں, مان لو, چلو خوش کرنے کے لیے اوپر سے بول دو آپ بہت اچھے ہیں. دل تو نہیں چاہ رہا بولنے کا, لیکن آپ بول دو میں اس وقت جو چیز کی سب سے زیادہ کمی محسوس کر رہا ہوں گھروں کے اندر, بڑوں کا ادب اور تمیز. خط میٹ کا جواب کس سے دیا جا رہا ہے؟ پتھر سے. اور اس کو سمجھا جاتا ہے دلائل کو مانتے ہیں ہم, کسی شخصیت پرستی میں مبتلا نہیں ہے. بدتمیزی کو شخصیت پرستی نہیں کہتے, بدتمیزی کو شخصیت پرستی نہیں کہتے. کسی عالم کی بات آئے اور فوراً اس کی بات پہ رد کر دینا کہ یہ دلیل کے خلاف ہے, میں نہیں مانتا. اگر واقعی دلیل کے خلاف ہے تو اس طریقے سے رد مت کرو, اس طریقے سے رد مت کرو. آپ بولو کہ بھائی ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی دلیل ہو, لیکن ہمیں بظاہر یہ والی دلیل صحیح معلوم ہوتی ہے, اور وہ بھی غلط نہیں ہے, ہو سکتا ہے ان کے نظر میں یہ مفہوم ہو. حضرت مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر کسی نے کفر کا فتویٰ لگا دیا, تو کسی نے کہا حضرت وہ اتنے بڑے عالم ہیں, آپ پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی وہ میری بات کا انہوں نے یہ مفہوم لیا ہوگا, اور یہ والا مفہوم تو کفریہ ہی بنتا ہے. تو ان میں چونکہ اس طرح کے الفاظ مجھے پورے یاد بھی نہیں, چونکہ غیرت حمیت ان میں کفر کے معاملے میں بہت زیادہ ہے, تو وہ ذرا جذباتی ہو گئے. کیسی اچھی مجھے پورے الفاظ ان کے یاد نہیں ہیں, لیکن انہوں نے اس کی بھی کیا کر لی, تعویل کر لی. تو پازیٹیو سوچ پیدا کرنے کے لیے بڑا قربانی دینی پڑتی ہے, لیکن ایک دفعہ جب پیدا ہو گئی خدا کی قسم زندگی کا مزہ آ جاتا ہے. ایسے آدمی سے کہ منہ سے پھول جھڑتے ہیں, خیریں پھیلتی ہیں. تو بحث میں ایک دوسرے کی رائے کا احترام, گھر میں بڑے ہیں تو اپنی رائے کو ان کی رائے کے آگے قربان کرو, یہ کرنا پڑے گا آپ کو. اور اس کا پتہ ہے نقد فائدہ کیا ہوگا, کہ جب آپ بڑے ہو جاؤ گے نا تو آپ کے چھوٹے بھی یہی کام کریں گے. گھر میں آپ باپ بن کے رہو گے. اگر آپ نے ابھی اپنے ابا کا باپ بننے کی کوشش کی تو کل آپ کی اولاد نہیں بلکہ آپ کا باپ بنے گی. وہ سمجھتے ہو؟ اگر خاتون نے ابھی اپنے آپ کو شوہر کا فرمانبردار بنانے کی کوشش نہیں کی, اپنے آپ کو ان کا بلکہ شوہر کو غلام بنانے کی کوشش کی, تو آپ کا بیٹا بھی آپ کی بہو کا غلام بنے گا. پھر آپ کیسے کہو گی کہ میری بہو میرے بیٹے کا احترام نہیں کرتی؟ سمجھتے ہو؟ تو یہ مارکیٹ میں یہ ہو رہا ہے, تمیز, احترام, علماء کا احترام کرو. ان کے سب باز کر رہے ہو تو بھائی اپنی رائے کو ان کی رائے کے آگے چھوڑ دیا کرو. ایک دفعہ کیا ہوا, ہمارے ایک استاذ تھے, انہوں نے ایک مسئلہ بتایا اور اس پہ دلائل بھی دیے, تو فوراً کسی نے ایک بڑے بزرگ کا نام لیا
کہ وہ تو اس کے خلاف کہتے ہیں. آپ نے دلائل کے انبار لگا دی, وہ تو اس کے خلاف کہتے ہیں. اب یہ ایسے تھا کہ ان کو غصہ آتا اور کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں, ان کو کیا پتا. یہ ایسے موقع پہ انسان کے منہ سے یہ نکل جاتا ہے. لیکن میں نے دیکھا میرے ان استاد کو غصہ آیا, انہوں نے کہا میں دلائل پہ دلائل دے رہا ہوں, ایسے موقع پہ نام لے کے یہ کہہ دینا کہ وہ تو اس کے خلاف کہتے ہیں, اس کا مطلب آپ میری زبان سے ان کی توہین نکلوانا چاہتے ہو. یہ بول دو کہ بھی بعض حضرات تو یوں کہتے ہیں, کیونکہ اتنے جذبات میں دلائل کے انبار لگا رہا ہوں اور آپ نے فوراً اس بزرگ کا نام لے کے بول دیا کہ وہ تو یوں کہتے ہیں. تو ایسے موقع پہ انسان جذبات میں کہہ دیتا ہے وہ بزرگ کیا ہیں, غلط ہیں, حالانکہ وہ ان کے بھی استاد تھے اور بڑے نیک ہیں. تو کہا مبہم رکھ کے بات ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے, مبہم بات کرنی چاہیے کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں, تو بعض کو تو لگاؤ, بعض میں تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا. تو یہ تمیزیں نہ گھر میں سکھائی جا رہی ہیں, تمیز سے ہے ہی نہیں, بولتے اتنا چیختے ہیں, گھر میں کوئی آرام سے بات نہیں کرتا یار, جب بولے گا چیخ کے بات کرے گا, ایسے. کوئی باپ گھر میں چیخ کے بات کر رہا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں میری اولاد چیختی ہے. بھائی آپ کی اولاد اس لیے چیختی ہے کہ آپ گھر میں بیگم پہ صبح شام چیختے رہتے ہیں. آپ بچوں کو جتنا بھی سکھائیں نا کہ آہستہ آہستہ آہستہ, لیکن جب آپ کو غصہ ہوتا ہے تو آپ دو دو پھول اچھلتے ہیں, تو بچے آہستہ نہیں بولیں گے. تو یہ تو قرآن کا حکم ہے, ان انکر الاصوات لصوت الحمیر.